ایک تو ہارون صاحب آپ نے جب بتایا کہ رابطہ کونسل بن گئی، اس کے بنانے کی وجہ کیا ہے، کیوں بنائی گئی، اور دوسرا امریکی شکست کی وجہ کیا ہے افغانستان کی؟ امریکی شکست کی وجہ یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں تھے، عوام کی مرضی کے خلاف تادیر ان پہ حکومت نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا افغانستان کا ایک خاص مزاج ہے، اس کی بڑی سادہ سے طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ ویسے تو اس نے کہا ہے ٹائن بی نے کہ افغانستان اور عراق پہ کبھی حکومت نہیں کی جا سکتی، یہاں قوموں کی قسمت کے ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ عراق کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس کی جڑ سے، دجلہ اور فرات کی جڑ سے سونا نکلے گا، تیل کا رنگ سونے جیسا ہوتا ہے اور اس کے لیے دنیا بھر کی حکومتیں طاقتیں لڑ مریں گی اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ افغانستان کے بارے کی تاریخ یہی ہے کہ یہاں پہ حکومت کرنا آسان نہیں ہے، یہ آج سے نہیں ہے۔ ہارون رشید اسی کو روتا ہوا مر گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ بہت کم یہاں امن قائم ہوتا ہے، یہاں علاقائی جو قبائلی مزاج جو ہے تو ان کو داخلی خود مختاری دینی پڑتی۔ یہاں حکومت اس طرح سے ہی ہو سکتی ہے کہ قبائل اپنے فیصلے اپنی روایات کے مطابق کریں۔ مثلا ترکوں کا ایک قبیلہ تھا جب جا کے ترکی میں آباد ہو گیا ہے، ان کے پہ کبھی کوئی حکومتی نمائندہ ان کے علاقے میں پامیر میں داخل ہی نہیں ہوتا تھا، جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ سال میں ایک دفعہ آتے تھے دربار میں، ٹھیک ہے، اور کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ان کے سردار سے رابطہ کر لیا جاتا تھا۔ معاشرے کی جو ساخت ہوتی ہے اس میں یہ پارلیمانی جمہوریت کو روتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ صدارتی نظام لانا، نہ پارلیمانی نہ صدارتی۔ جب پاکستان کی نجات کا وقت آئے گا تو یہاں ایک پاکستانی نظام قائم ہوگا، آف کورس جمہوری ہوگا۔ دیکھیے نا، جمہور تو مسلمانوں کی اصطلاح ہے، جی جمہور، ٹھیک ہے نا جی۔ عوامی امنگوں کو محدود رکھنا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ یہ میں حصہ جو خانہ کعبہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے یہ اس کی عمارت بڑی تھی، ایک دفعہ سیلاب میں گر گئی، اور جب دوبارہ بنائی گئی تو سامان کافی نہیں تھا، مکہ کے لوگ کوئی زیادہ وسائل نہیں رکھتے تھے، اور بنایا تو اچھا مضبوط جتنا بنا سکتے تھے۔ ایک جہاز جو جدہ کے قریب تباہ ہو گیا تھا اس کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، لیکن کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے اس کو چھت دوں، لیکن تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ اسے پسند نہیں کرے گی۔ یعنی کئی اشروں سے وہ چلی جاتی تھی عمارت، اب اس کی ایک تقدیس ہو گئی تھی۔ جیسے گنبد خضرا ہے، اس کا رنگ سکائی بلو تھا، اب سبز ہو گیا، اب اس کی تقدیس ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ عوامی امنگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ طاقت کے بل پر کتنا عرصہ، پھر دیکھیے 250 اشعار ہیں علامہ اقبال کے ملا کی مذمت میں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی حکومت، سجدے کی ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہو غازی۔ لیکن ایک شعر ملا کی حمایت میں بھی ہے، اور وہ افغان ملا کی حمایت۔ اچھا، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو۔ یعنی اگر افغان ملا موجود ہے تو آپ اس میں، حالانکہ امان اللہ خان کے وہ خلاف نہیں تھے جس نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی، جدید عہد میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سلیقے سے نہیں کی، بغاوت ہو گئی۔ میں آپ تاریخ پوچھیں تو میں پچھلی ایک صدی کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں، چلیے تاریخی پس منظر کی طرف جو جتنا میں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ تو ہارنا تو انہیں تھا ہی، اس لیے کہ خلق خدا جو ہے، دیکھیے افغان کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ٹف ہیں، اپنی چٹان کے سوا اس کے پاس کیا ہے، نظرات ہے، نظارت ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ سمگلنگ ہوتی ہے اور حالات خراب ہو جائیں تو افیون، اسی طرح سے گزر، حالات خراب ہو تو افیون ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تجارت ہے، تجارت کی بہت غیر معمولی صلاحیت ہے بزنس کی۔ آپ اگر نیو یارک میں، لندن میں، پیرس میں کسی افغانی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تجارتی بڑی غیر معمولی انیشیٹو ہے، اور وہ بزنس کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ہمارے خود پشتون ایریا سے جو لوگ انڈسٹری میں گئے ہیں، یہ کاروں کے سب سے بڑے کارخانے ایک پشتون قائم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ عوامی امنگوں کو اگر آپ نظر انداز کر کے کرنا چاہتے ہیں، ان پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ممکن نہیں۔ مسلمان فوجیں جہاں کہیں گئیں، انہوں نے لوگوں کے ثقافتی جو رسم و رواج تھے، جو ان کی ثقافت ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دیا کبھی۔ بیسیکلی ان کے دلوں کو جیتا۔
ان کے دلوں کو جیتا. ظاہر ہے دیکھیے نا, اگر وہ کسی خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں, کوئی تقریبات بناتے ہیں, کوئی جو متصادم نہیں ہے توحید کے تصور سے, جناب رسالت مآب کی تعلیمات سے, قرآن کریم سے متصادم نہیں ہے, تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ تو بچے جیسی حرکتیں کرتے ہیں نا, کہتے ہیں پتنگ اڑانا غیر اسلامی ہے. وہ فائرنگ تو نہیں ہونی چاہیے, اور یہ وہ تار تو نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگوں کا گلا کٹے, لیکن پتنگ اڑانے میں کیا خرابی پیدا ہوتی ہے جی؟ اور خدا کو اس سے کیا ہے کہ انسان باغوں میں سیر کریں اور گھومیں پھریں اور تفریح کریں اور اچھے کھانے کھائیں اور اچھا لباس پہنیں, جو زندگی خدا نے دی اس کا لطف اٹھائیں. اللہ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اسراف پہ اعتراض ہے, ظلم پہ اعتراض ہے, خیانت پہ اور جھوٹ بولنے پہ اعتراض. ایک امریکی فوجی کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے. اچھا, امریکی فوجی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو بڑا جامع ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ شروع سے ایک بے معنی جنگ تھی, لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے, کنٹرول ہمارا تھا نہیں, وہ افیون اگاتے تھے جس سے ہیروئن بنتی تھی. اگر ہم انہیں انسینٹیو دیتے تھے, کھاد کے تھیلے دیتے تھے کہ یہاں تم گندم اگا لو, تمہیں مفت کھاد دیتے ہیں, تو وہ کھاد طالبان کو بیچ دیتے تھے جس سے وہ بارودی مواد بنا لیتے تھے. اچھا. اور ہم جو ڈیٹونیٹر پھینکتے تھے اس سے وہ بیٹریاں وغیرہ دیتے تھے, بیٹریاں جو پھینکتے تھے اسے ڈیٹونیٹر بنا لیتے تھے وہ طالبان. ہم انہیں احمق سمجھتے رہے, وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے. یہ تو ثابت ہوا. انہوں نے سفارت کاری میں, انہوں نے پالیٹکس میں, انہوں نے فوجی اعتبار سے ان کو تاریخی پس منظر پھر اب بتائیں افغانستان کا کیا ہے, کس طرح سے کون آیا, کیسے روک کیا؟ صدیوں سے ایک جمی جڑی ریاست اس وقت رہی. احمد شاہ ابدالی نے 350 برس پہلے احمد شاہ ابدالی نے اس کو الگ کر کے حکومت بنائی. یہ نادر شاہ کا ایک جنرل تھا. جب نادر شاہ کے بعد اس نے اس علاقے کو افغانستان کا نام دیا, لیکن نام اس نے دراصل دیا تھا اس کو افغانستان و ترکمانستان. اس کے مزار پر لکھا ہوا ہے بادشاہ افغانستان و ترکمانستان. اور اس نے ایران سے چونکہ اندیشہ تھا غالباً, اسی لیے اس نے قندھار کو مرکز بنایا. کابل بعد میں بنا, ٹھیک ہے, کابل جو ہے وہ مرکز میں واقع ہے, قندھار ایک سائیڈ پہ ہے, اگر تجارتی اعتبار سے اہم ہے. اس کے بعد یہ درانیوں کی حکومت چلتی چلی آئی, حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں, ٹھیک ہے, مختلف, اس تفصیل میں ہم نہیں پڑھتے. 1937 اس کے امان اللہ خان کے خلاف بغاوت ہو گئی, جس کے دور میں علامہ اقبال وہاں گئے, جس نے انہیں اس لیے بلایا تھا, انہیں اور سید سلیمان ندوی کو, کہ نصاب بنائیں افغانستان کے طلباء کے لیے. امان اللہ خان نے جو ہے وہ ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی, اس کے خلاف بغاوت ہوگی. بچہ سکہ کا نام تو غالباً اس کا افضل تھا, لیکن بچہ سکہ کہا جاتا ہے, ماشکی کا بیٹا. اچھا, وہ تاجکوں کی حکومت تو قبول نہیں کر, ویسے وہ ایک بعض اعتبار سے عوامی ہیرو تھا, وہ ٹھیک آدمی تھا, ٹھیک ہے. اس کو ایک مضحک کردار کے طور پہ پیش کیا. مجھے حکمت یار نے کہا وہ تو ایک عوامی ہیرو تھا, ٹھیک ہے, حالانکہ حکمت یار تو پشتون ہے. اچھا, نادر شاہ نے امان اللہ خان کی حکومت بحال کرنے کے نام پہ, ٹھیک ہے, اس کی بعض چیزوں پہ اعتراض تھا, لیکن ایز اے ہول وہ ایکسیپٹیبل تھا. حال کرنے کے نام پہ وہ یہاں سے فوج لے کے گیا, ہمارے قبائلی علاقے سے زیادہ لوگ بھرتی کیے. اچھا. اسے 1937 میں ایک طالب علم نے قتل کر دیا. اس کا بیٹا ظاہر شاہ جو 12 برس کا تھا, اس کو بادشاہ بنا دیا گیا. اس نے 35 برس حکومت کی, 73 تک. اس کے بعد اس کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی داؤد نے, جس نے فوج میں اپنی مرضی کے بے شمار لوگ بھرتی کرائے تھے اور جن کی ٹریننگ روس میں ہوئی تھی, اس نے اس کا تختہ الٹ دیا, اور وہ جو سوشل کانٹریکٹ تھا اس دن ختم ہو گیا. 2 برس کے بعد کمیونسٹوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا. اچھا, ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتہ ہے اپنا وہ یہ بابر کامل کے دور میں ہوا سب کچھ, اپنا کرزئی اور کیا ترکئی کے بعد حفیظ اللہ امین کے بعد ڈاکٹر نجیب, بابر کارمل, ٹھیک ہے, بابر کارمل تو میں روس میں مرا. 2 دھڑے تھے, ان کی چپکلش تھی, اور انہوں نے, میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, کچھ کام کیے اچھے بھی, لیکن ان کا معاشرے کے اعتقادات سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, پھر یہ ہے کہ روسی فوج داخل ہو گئی 27 دسمبر 1979 کو, جس ضیاء اللہ کو سب سے زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں اور جسے حضرت آدم سے لے کے اب تک کے سب جرائم کا ذمہ دار سمجھے جا. خامیاں تو اس میں تھی, بلنڈر تو اس نے کیے, سب سے بڑا بلنڈر یہی کیا, مذہبی طبقے کو سر پہ چڑھا لیا, اور وہ ابھی تک قابو میں نہیں, ہر غلطی کا, لیکن اس نے شکست دی.
اس نے دنیا 1.5 سال تو وہ اکیلا لڑتا رہا. امریکی امداد تو 1981 میں آنی شروع ہوئی, شروع میں تو برائے نام تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے مجاہدین وہ اپنا معاہدہ ہوا 89 میں معاہدہ 88 میں معاہدہ ہوا پاکستان, افغانستان, روس اور امریکہ کے جنیوا ایگریمنٹ, جس پہ ضیاء الحق کو اعتراض تھا کہ نگران حکومت بننی چاہیے ورنہ فساد پیدا ہوگا. مگر وزیر خارجہ زین نورانی نے جو کبھی ISI کا 500 روپے کا مخبر رہا تھا اس معاہدے پر دستخط کر دی, اس کے منع کرنے کے باوجود, کیونکہ جنہیں جو اس پہ تلا ہوا تھا اور وہ امریکی انفلوئنس میں تھا. اس کے بعد مجاہدین داخل ہو گئے 92 میں. لیکن کس کی حکومت قائم ہو, وہ آپس میں لڑنے لگے, خانہ جنگی اتنی بڑی, معاشرے کا سوشل فیبرک ہی ٹوٹ گیا اور گندگی پھیل گئی ہر طرف اور طرح طرح کے جرائم ہونے لگے. تو طالبان ان کے خلاف اٹھے اور انہوں نے حکومت قائم کی. 1998 میں اسامہ بن لادن کے کیمپوں پر اس نے اپنا وہ برسائے, میزائل برسائے امریکیوں نے 1998 میں. 96 میں طالبان داخل ہوئے. اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہو گیا 2001. اس کے بعد امریکی فوج داخل ہو گئی افغانستان. تو باقی تو سامنے کہ پھر کیا ہوا اس کے بعد. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہارون صاحب رابطہ کونسل ہے وہ کیوں بنائی گئی ہے, اس کا کیا بینیفٹ ہوگا؟ رابطہ کونسل صرف پاور ہینڈ اوور کرنے کے لیے بنائی گئی, لیکن جس تیزی سے واقعات رونما ہو رہے ہیں, تھانوں تک کا کنٹرول تو انہوں نے لے لیا. ایوان صدر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اشرف غنی بھاگ گیا ہے, کچھ لیڈر بھاگ کے پاکستان آ گئے ہیں, دوستم جو ازبکستان چلا گیا ہے. تو اس کے بعد ان کا کنٹرول تو مکمل ہے. اب وہ کتنا حصہ دیتے ہیں, وہ عیسیٰ نقوی صاحب کو تلاش کریں, ان سے وہ ان سے رابطہ ہو گیا, وہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. کل جو ان سے میں پوچھوں گا کہ بھائی یہ کیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے کافی اچھا بہت بہترین کام کیا, پچھلے کئی ماہ سے وہ افغانستان پہ کام کر رہے ہیں اور بڑی اعتدال کے ساتھ انہوں نے رائے دی ہے. تو وہ اب یہ سمجھوتے کی نوعیت کیا ہوگی. دیکھیے 2-3 موٹی باتیں ہیں, میں دہرا دیتا ہوں. جی پلیز. خواتین اور اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ایتھنک گروپس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, دنیا کے ساتھ کیسا رشتہ وہ چاہتے ہیں. کیا وہ ایران کی طرح خواتین کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ حجاب کریں, سارا اپنا ڈھانپیں, اور ترکی کی طرح اور ملائیشیا کی طرح, مگر معیشت کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. لیکن معیشت جو ہے وہ آج دنیا کی باقی ملکوں سے الگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ کریں. معیشت کی تعمیر نو کے لیے جرمنی اور چین ان کی مدد کر, سب سے بڑھ کر چین اس لیے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں داخل ہونا چاہتا ہے.